السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے بیان میں آج کا اسم الاول ہے۔ الاول کے خواص 5 ہیں۔ بزرگان دین متین کرام، علماء کرام، مشایخ عظام، صوفیہ کرام نے ذکر کیے ہیں، اور گاہے گاہے وقت کے مناسبت سے اپنی خانقاہوں میں، اپنی درسگاہوں میں اپنے متعلقین، مریدین، متقدین، سائلین اور اپنے دوست احباب کو جو بھی ضرورت مند آتے تلقین فرماتے تھے وقت کے مناسبت سے۔ تو پہلا جو الاول کے معنی سب سے پہلا، جو مسافر ہو وہ جمعہ کے دن 1000 مرتبہ اس اسم کو پڑھے، انشاءاللہ جلد بخیریت وطن واپس پہنچے گا۔ نمبر 2، جس شخص کے لڑکا نہ وہ 40 مرتبہ روزانہ الاول پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی اور سب مشکلیں آسان ہوگی۔ نمبر 3، جو 40 دن شب جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد 1000 بار یہ اسم پڑھے اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ نمبر 4، جو ہر روز 11 بار یہ اسم پڑھے گا، تمام خلقت انشاءاللہ اس پر مہربانی کرے گا۔ نمبر 5، جو 100 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی بیوی اس سے محبت کرے گی۔ تو یہ محبت کے لیے، خیریت کے لیے، عافیت کے لیے، مرادیں پوری کرنے کے لیے، مشکلیں آسان ہونے کے لیے، حاجتیں پوری کرنے کے لیے، خلقت میں عزت اور مرتبہ رکھنے کے لیے، پانے کے لیے بہت اکثیر ہے اور مجرب ہے، تریاق ہے۔ اچھا، طریقہ، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے اس کے پڑھنے کا کہ آپ لوگ اس کو روزانہ 1000 مرتبہ رات کو پڑھا کریں۔ اس کا ایک چلہ مکمل کرے 40 دن یا 90 دن، پھر اس کے بعد یہ اسم آپ 100 مرتبہ یا 11 مرتبہ عشاء کے بعد پابندی سے پڑھے، انشاءاللہ ان کی فیضات و برکات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کوئی انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا، نامرادی نہیں ہوگی۔ اچھا، بعض مریدین کہتے ہیں کہ جی ہمارے کام نہیں ہو رہے، ہم سے اذکار نہیں ہو رہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک پیر حجت روا نہیں ہوتا، وہ دعا کر سکتے ہیں، آپ کو رستہ بتا سکتے ہیں، کام تو اللہ نے کرنے۔ آپ مجاہد اور ریاضت، ذکر اور اذکار، نمازیں ہم آپ کے لیے تو نہیں پڑھ سکتے، وہ آپ نے تو خود کرنا ہے۔ ہم آپ کے گائیڈر، ایک رہنما، ایک پریچر ہے، ہم نے آپ کو رستہ دکھا دیا کہ اس رستے پر بھی ہم بھی منزل کر رہے ہیں، ہمیں بھی یہ رستہ کسی نے بتایا ہے، آپ بھی کریں۔ تو جب آپ سے ابھی راتوں کا اٹھنا نصیب نہیں ہو رہا، سجدوں کی محرومی ہے، نوافل نہیں پڑھ سکتے، یا قرآن کریم کی بطاقت استطاعت تلاوت نہیں کر سکتے، اور اپنے سلاسل کے آپ اذکار اوراد نہیں پڑھ سکتے، اور جو مسنون اذکار صبح و شام کے یا نمازوں کے بعد جو مسنون اذکار ہے، یا عصر و مغرب کے درمیان جو ختم خواجگان ہے یا مسنون اذکار ہے، تہجد سے پہلے کے ہیں، بعد کے ہیں، سارے مسنون اذکار جتنے بھی ہیں، مسنون اعمال ہم خود بھی پڑھتے اور آپ لوگوں کو تعلیم بھی کرتے ہیں، عام خاص دونوں کو ایک جیسے اجازتیں دیتے ہیں۔ اخلاص ہے، اپنے پاس لکو کے نہیں رکھے، چھپا کے نہیں رکھے کہ ایک لفظ دے دی اور 40 سال آپ کو خانقاہ میں پابند کر لیا، اس کے باوجود بھی یہ آپ کی بدقسمتی، بدنصیبی ہے کہ آپ لوگ نہیں پڑھتے۔ تو یاد رکھیے گا، مشائخ پہ اعتراض کرنا، علماء پہ اعتراض کرنا، یہ بدنصیبی ہے، محرومی ہدایت ہے۔
خود کوشش کرو اور اپنے اعمال کا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اور آخرت کے لیے خود کوشش کرو۔ بڑے بننے کی کوشش نہ کرو کہ آپ چاہتے جی میں صاحب کشب بن جاؤں، صاحب روح بن جاؤں، معقل آ جائے، حمزاد آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے۔ اس چکروں میں آپ پڑے ہوئے ہیں، شیطان و نفس کے ہاتھوں آپ کھیل رہے ہیں، ڈیٹریک ہو چکے، گمراہ ہو چکے۔ آپ اللہ کو پالیں۔ جب آپ اللہ کو پالیں گے اور آپ کے اللہ کے ساتھ آپ کی دوستی مضبوط ہو جائے گی، تمام کائنات آپ کے لیے اللہ نے تسخیر کیا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، اس کے پاس کوئی ہے کہ جی مجھے تسخیرات دے دے، وہ ہنس پڑا کہ اللہ نے ازل سے آپ کے لیے تسخیر کیا ہے کائنات کو، لیکن آپ جب نکمے ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اس نے سورہ یاسین کی آیت پڑھی، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، یہ آخری آیت پڑھی، انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ تو بات یہ کہ کائنات تو ازل سے انسان کے لیے ونرثہ وراثت ہے، تو سوچ خالص رکھو، پاکیزہ رکھو، اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو، ریٹرن مل جائے گا، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔